आ गया है, पहले दिसंबर का था, लेकिन बैठे हैं हमारे स्पेशलिस्ट साथ, उन्होंने वादा किया है कि उससे भी पहले कंप्लीट करेंगे कोरंगी रोड से लेके तो M9 तक उसको, और उसका जो फेज़ 0 है जो हमने उसको पोर्ट से कनेक्ट करना है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम ये ऑल्टरनेट रूट, लेकिन हम चाहेंगे कि इस पोर्ट सिटी के लिए एक सर्कुलर रोड प्रॉपर हो, एक नॉर्दर्न बाईपास, यहाँ लियारी एक्सप्रेसवे को भी इस्तेमाल किया जाए और इससे पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। आप अपनी एक्सपोर्ट्स के जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकेंगे। मैंने ई पाकिस्तान के बारे में कहा, अनलेस वी गिव द फैसिलिटीज़, हमारे पास बहुत ब्राइट माइंड्स हैं। हमारे इधर के बच्चे जब उन्हें थोड़ा सा मौका मिलता है, उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलती है तो फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, लेकिन हम उनको मुश्किल में डाल रहे हैं अगर। और इस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है, आप सबने सुने भी होंगे, कि आपने वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप वो उनको इंटरनेट स्पीड्स नहीं देंगे, इसकल वो डिजिटल हाईवे जो है उसकी प्रॉपर एक्सेस नहीं देंगे, तो वो सारी वो उनको इंटरनेट स्पीड्स नहीं देंगे, इसकल वो डिजिटल हाईवे जो है उसकी प्रॉपर एक्सेस नहीं देंगे, तो वो सारी की सारी जो हमारी बच्चों की और हमारे जो टैलेंट है वो इधर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। बाहर भी पूरी दुनिया से compete कर रहे हैं अब आप, तो इस वजह से आपको अपने मुल्क में ही ये प्रॉपर जो डिजिटल हाईवेज़ या डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं उनको आपने बेहतर करना है। हमने बात की थी अभी, एक बहुत बड़ा मसला हमारा वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, एहसन साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। कुछ दिनों पहले किसी साहब ने मुझे आके प्रेजेंटेशन दी थी और मुझे पता है प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसकी जो नंबर्स व करेक्ट जो उन्होंने बताए थे, अगर पाकिस्तान इस वक्त 240 मिलियन से भी ऊपर होगा, 250 मिलियन के करीब की पॉपुलेशन हो गई है, अगर पाकिस्तान 1971 के बाद उस रेट पे ग्रो करता जो हमारे हमसाए मुल्क ग्रो कर रहे हैं, अगर एवरेज हमसाए मुल्क हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश भी, उन्होंने भी पॉपुलेशन कंट्रोल किया, चाइना तो खैर उसकी पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ है, या इवन ईरान, आप अफ़गानिस्तान और इन सब मुल्कों को इकट्ठा करें, अगर उसका एवरेज निकालें उस पे ग्रो करता तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 130 मिलियन होती है आज। अभी बात बताई थी कि हमारी पर कैपिटा इनकम $1600 है, अगर 130 मिलियन पॉपुलेशन होती और अगर हम इतना ग्रो नहीं भी करते, आपकी जीडीपी इतनी ग्रो नहीं करती, $1 ट्रिलियन नहीं, 350 बिलियन या जो भी इस वक्त 400 बिलियन के करीब नंबर है वो होती, तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम $2885 होती, इंडिया की $2497 है। सो द प्रॉब्लम इज़, एक तरफ तो ग्रोथ नहीं आपकी, दूसरी तरफ जहाँ ग्रोथ नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अगर हम एवरेज पे नहीं, जो हमारे हमसाए मुल्क हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मुझे मुल्क याद नहीं इस वक्त, नंबर्स बताए थे जो मुझे, अगर ये दुरुस्त है नंबर्स, तो हमारी आज पॉपुलेशन 170 मिलियन होती। ये प्रॉब्लम एक बहुत मेजर है जिस पे हमको एड्रेस करना है, हम कर रहे हैं लेकिन हम इफेक्टिव नहीं हैं, और ये हर दौर में हमने किया है। और मेरा ख्याल है कि हमने कहीं मेजर प्रॉब्लम किया है 70s में। मेरी उम्र इतनी है, एहसन साहब मेरी एज के हैं, बाकी इधर छोटे लोग हैं, उनको याद होगा कि उस वक्त टेलीविज़न एक ही चैनल होता, PTV, या रेडियो होता था, लेकिन उस पर पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए इश्तिहार बाकायदा चलते थे। और कुछ तक, बट फिर वो 80s में आके हम भूल भाल गए, और ये वजह है कि हमारी जो इशू है। दूसरा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ एहसन साहब से कि हम
انسینٹیوائز کرتے ہیں, چاہے وہ NFC کی ریسورسز ہوں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہو, یا آپ نے پارلیمنٹس کے اندر ریپرزنٹیشن دینی ہو, اور اس کو میں ایگری کرتا ہوں بھی ہم نے سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اس کو کریں. میں نمبرز دیکھ رہا تھا, اگین یہ نمبرز مجھے ابھی ملے ہیں تھوڑی دیر پہلے, میں دیکھتا ہوں تو ابھی ذکر کیا 2017 سے 23 تک ہم 2.4 کی جگہ پہ 2.55% پر اینم پہ گرو کرنے لگے. ہمارے کچھ شہر ہیں, میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ پھر مناسب نہیں ہے میں اس وقت نام لوں, میں احسن صاحب کو بعد میں بتا دوں گا تاکہ ادھر فوکس کریں. ایک شہر ہے وہ 8.15% سے گرو کیا اس نے, سندھ میں نہیں ہے شہر, 17 سے 23 8.15, 6.56, 6.61, 6.63% گروتھ, ایوریج اینول گروتھ. اس کی ریزن کیا یہ واقعی ایکچوئل گروتھ ہے, یہاں پھر جیسے کہا کہ ہمیں شیئر زیادہ چاہیے اور سیٹیں زیادہ چاہیے پارلیمنٹ میں, اس وجہ سے تو ہم سب نے مل کے اس کے بارے میں سوچنا ہے. اور جیسے کہا ہندوستان نے اس کو کسی طریقے سے, ہندوستان کی اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو شاید اس وقت جو ہمارا 82% NFC کا شیئر پاپولیشن کے تحت جاتا ہے, ہندوستان کا 15% جاتا ہے, 15%. باقی ان کے اور کرائٹیریا ہیں اور بڑے پروگریسو کرائٹیریا. فار ایگزامپل ایک کرائٹیریا ان کا ہے کہ آپ فارسٹیشن کتنی کرتے ہیں, آپ ملک کو گرین کتنا کرتے ہیں, اور پروگریسولی یہ ایسی چیزیں جو ہم اس طرف انسینٹیوائز کریں لوگوں کو, آئیں تمہیں زیادہ ریسورس ملیں گے اگر آپ درخت زیادہ اگاؤ گے. بڑی آپ انوائرمنٹ کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں اور آپ اپنے پاپولیشن گروتھ کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں چاہ رہا تھا. ہاں, سندھ کا پوٹینشیل ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز دیز 5 ایز, ہماری جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے, ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کی وجہ سے سندھ بیسٹ پلیسڈ ہے. ہمارے پورٹس ہیں, ہم اس وقت کام کر رہے ہیں دھابی جی اسپیشل اکنامک زون پہ. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی بھی جگہ پاکستان میں ہے اس وقت انڈسٹری کے لیے اور ایکسپورٹس کو گرو کرنے کے لیے. میں یہی ریکویسٹ کروں گا, ہمیں سپورٹ ملتی رہی ہے لیکن ہمیں اور سپورٹ چاہیے. یہ دھابی جی اسپیشل اکنامک زون, خیرپور کا اسپیشل اکنامک زون ہے, لاڑکانہ کا ہے, تاکہ ہم یہاں سے اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں. انرجی کے میں ہمارے پاس صوبہ سندھ میں تھر کا کوئلہ موجود ہے. اس کوئلے کے جو پوٹینشیل ہے اس کا میں نے کہا ہم نے صرف سرفس کو اسکریچ کیا ہے. اس وقت ہم چاہ رہے ہیں اس میں ہم چاہیں گے کہ ہمیں وفاق سے اور ہم سب مل کے پرائیویٹ سیکٹر ساتھ آئے, اور ہم نے پہلے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہاں پہ کام کیا ہے. اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کی ای پاکستان کا جو ٹیلنٹ, اور کراچی کے شہر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے اس وقت. تو میں دیکھا ہے تھوڑی سی یہ آئی گیس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم جیسوں کا کام نہیں ہے اس میں. مجھے یاد ہے, ابھی نہیں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں, جب میں تھوڑا کم بوڑھا تھا تو میں باہر تھا ملک سے, تو میں نے کوئی ایک خریدا, ایک ٹیلی فون سیٹ تھا, وہ میں انسٹال کر رہا تھا تو مجھ سے ہو نہیں رہا تھا. ان کی ہیلپ لائن پہ کال کی تو 2-3 سوال کے بعد وہ مجھے جو صاحب تھے کسٹمر سروس والے کہتے کہ آپ کے پاس کوئی 10-12 سال کا بچہ ہے گھر میں. میں کہا جی اس کو فون دیں, وہ سمجھے گا, آپ نہیں سمجھیں گے. تو وہ ہمارے پاس ہمارے رورل ایریاز میں بھی, اور ہم سب جانتے ہیں ایسے بچے موجود ہیں. ابھی میں آج ہی واپس آیا ہوں, آکسفورڈ یونیورسٹی گیا تھا, وہاں پہ 2 بچے ہمارے سندھ کے اسکالرشپ پہ, ملالہ فنڈ, آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے تحت ملالہ فنڈ کے تھرو ان کو اسکالرشپ مل رہی تھی. ایک خیرپور میر سے تھا اور ایک بچی دادو سے تھی. وہ ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے پاس ہر جگہ.
لیکن ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. 5واں ایتھکس، ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ. اور یہ ایکوٹی تو یہ احسن صاحب کو پتہ ہے، میں ہر وقت میں آرٹیکل بھول گیا ہوں اس وقت یاد رکھتا ہوں جب میٹنگز میں جاتا ہوں. آئی تھنک اٹس 160 اور سم تھنگ آرٹیکل ہے جو کہتا ہے، جو NEC کا کام ہے کہ دے ہیو ٹو انشور ایکوٹی، کہ ترقی سارے صوبوں کی یکساں ہو، ایکوٹیبل ہو، ایکول نہ ہو، ایکوٹیبل ہو. جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو آپ نے اوپر لانا ہے، اور اس پہ ہم ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ حکومت سندھ اس اڑان پاکستان پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا ہر قسم کی جو ہے ایفرٹس جو بھی کرنے ہوں گے ہم کریں گے. ایک خاص طور پہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2008 میں مینیفیسٹو میں ڈالا تھا انوائرمنٹ. ہمیں اس کے 10-12 سال بعد پتہ چلا اس کی امپورٹنس کہ کیا ہے. جب 2022 کا فلڈ آیا تو ہم نے دیکھا کہ کتنی ڈیوسٹیشن ہوئی. اس کی وجہ سے ہم چاہیں گے کہ اس کے اندر جو سی واٹر انٹروژن ہے اس کو دیکھیں ہم، اس کے جو ریپرکشنز ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور کس طریقے سے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ہم پانی کو بچانا چاہیں گے، اس لیے پانی کی ریسورس ہمارے پاس بہت کم ہے. پاپولیشن بڑھ رہی ہے، کوانٹم پانی کا وہی ہے، پانی کا کوانٹم نہیں بڑھتا. ہاں، یوزز بڑھ رہی ہیں اس کی. تو ہم نے پانی کو بچانا ہے، سیو کرنا ہے. ہم نے